حضرت ایوب علی نبینا علیہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ نے بیٹے بھی دیے، کھیت بھی دیے، بہت زیادہ جانور بھی دیے، بڑی دولت، بڑا کچھ. رب آزماتا بھی ہے، اس کا نظام ہے. جتنا کوئی اس کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا جناب ایوب، اللہ کریم نے فرمایا یہ میرا دوست ہے، ایوب میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا دوست ہے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا جو اس کو اتنا نواز دے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے. ایک روایت میں 7 بیٹے، ایک میں 14 بیٹے، کھیت کھلیان باغ بڑا کچھ، تو دوست تو بننا ہے. تو رب کریم نے فرمایا جاؤ آزما لو، جا کے جاؤ، جا کے. کون کہہ رہا ہے یاری تیری سونا تے ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوندا ہی پہلو نال اگاں دے لگ، جاؤ ازما لو. فرشتے آ گئے، ایک ہی دن میں سارے باغ اجڑ گئے، جل گئے کھیت. ایک دن لگا، بننے میں وقت لگتا ہے، اجڑنے میں وقت نہیں لگتا. ایک دن لگا تو جانور ایک بیماری سے سارے مر گئے. جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری اولاد کی لاشیں پڑی. بڑا مشکل مسئلہ ہے، لیکن زبان پہ ایک ہی لفظ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت ایوب صبر سے، حوصلے سے، اطمینان سے. اس پر بس نہیں، اللہ کے نبی پیغمبر. یہاں تو جو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بخار کیسے ہو گیا، حالانکہ میں نمازی ہوں. میں تو روزانہ سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میرے گھر میں فاقہ کیسے آ گیا. میں تو روزانہ صبح قرآن شریف کھولتا ہوں، پھر بھی حضرت جی میرے گھر کے اندر بیماری کا کیا لینا دینا. حضرت ایوب بیمار ہو گئے. 1 2 3 4 ہفتے، مہینے، سال نہیں، 16 سال بیت گئے بیمار ہیں. 16 سال بیت گئے، 16 سال. حضرت ایوب علیل ہے. ایک دن زوجہ قریب آئیں تو کہنے لگی آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو بھی دعا کریں مالک قبول فرما لیتا ہے، دعا کریں آپ کو شفا دے دے. جناب ایوب فرمانے لگے ایک بات تو بتا، شفا کتنے دن رہی ہے؟ کہنے لگی 60 سال. فرمایا کھیت کھلیان اولاد مال دولت کتنا عرصہ رہا؟ کہا 60 سال. 60. آپ فرمانے لگے بیماری کو کتنے سال ہوئے؟ کہا 16 سال. فرمانے لگے ذرا مجھے تکلیفیں اور بیماریوں کو بھی 60 سال ہو لینے دے، پھر دعا بھی مانگ لوں گا. برابر تو ہو لے، ابھی تو صرف 16 ہوئے، 60 ہو لے دعا مانگ لوں گا. اور فرمانے لگے دعا مانگنی چاہیے پر میرے رب کو پتہ ہے ایوب کس حال میں ہے. بس زبان پہ یہ لفظ آئے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم نے جانچ لیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، پتہ چل گیا؟ کہا مولا چل گیا. فرمایا جاؤ اب میرے بندے کو نواز دو. بس مالک بے نیاز ہے نا. بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، پھر سے جانور آ گئے، پھر سے وہی لہر بہر ہو گئی. بیٹے بھی اللہ نے دے دیے، مال دولت جائیداد ہر چیز. گھر میں بیٹھے شفا بھی ہو گئی. حضرت ایوب کی زوجہ قریب بیٹھی ہے، سکھوں کے دن آ گئے. پوچھنے لگی ایوب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. ایک بات ذہن میں آئی، اجازت دے تو دریافت کروں؟ فرمانے لگے پوچھو. تو زوجہ عرض کرنے لگی حضور بتلائیے، دکھ اچھے کے سکھ، دکھ اچھے کے سکھ. تو جناب ایوب فرمانے لگے دن سارے اللہ کے ہیں، دن سارے اللہ، دکھی رکھے تب بھی مہربانی، سکھی رکھے تب بھی فضل اسی کے ہیں. پر اگر میرے دل کا حال پوچھے نا تو دکھ بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے تھے وہ دکھ. کہا حضور دکھ اچھے تھے؟ تو جناب ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو میرا رب 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا حال پوچھا کرتا تھا. رب پوچھتا تھا ایوب تیرا کیا حال ہے؟ رب پوچھتا تھا، خدا خود میر مجلس بود، اللہ پوچھتا تھا. فرماتے 12 گھنٹے اس مزے میں گزر جاتے تھے کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے. 12 گھنٹے اس کیف میں بیت جاتے کہ اللہ نے حال پوچھا ہے. اور فرمایا اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا رہتا تھا کہ رب دوبارہ کب حال پوچھے گا. فرمایا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا. 2 عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. تو فرماتے ہیں بس یہ اس طرح حال گزر جاتا تھا. فرمانے لگے شفا تو ہو گئی، صحت تو ہو گئی، کھیت کھلیان تو ہو گئے، پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا. صبر کرنا سیکھے، حوصلہ پیدا کرے.
یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پہ رونے لگنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آڑ بنا کر ناشکری کرنا صبر پیدا کرے. یہ بہت اعلیٰ عادت. اگر آپ میں حوصلہ ہوگا نا تو گھر کے اندر بہت سارے معاملات، گھر کے اندر، دفتر کے اندر، فیکٹری کے اندر، معاشرے کے اندر صحیح رہیں. لیکن اگر آپ صبر کے عادی نہیں، صبر نہیں کرنا آتا، تو پھر تو بڑی جلدی آپ کے معاملات بگڑنے لگے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا. جو ہمارے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں نا، جن کے ساتھ بچپن گزرتا ہے، بندہ جانتا ہے. تو نوجوان ایک دن گھر سے باہر نکلا. اماں جی اسے بڑا پرانا جانتی تھی. باہر نکلا تو سر پہ اس نے سرخ رنگ کی پٹی باندھی. اماں جی کہنے لگے بیٹے خیریت ہے؟ وہ پرانی جو مائیں ہوتی تھی نا، وہ جانتی تھی بچہ کس کا ہے، والد کا نام کیا ہے، دادا کا. بیٹا خیر ہے؟ تو کہا اماں جی سر میں درد ہو رہی تھی شدید، تو پٹی باندھ لی. تو اماں کہنے لگی بیٹے عمر کتنی ہو گئی؟ کہنے لگا 35-40 سال. کہا بیٹے 35-40 سال میں کبھی درد تو نہیں ہوا؟ کہا نہیں. تو اماں جی فرمانے لگے 40 سال اللہ نے صحت دی، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوا ہے تو شکوے کی پٹی فوراً ہی باندھ لی ہے، تاکہ سارے زمانے کو بتاتا پھرے کہ بڑی درد ہے، بڑی درد ہے. 40 سال میں کوئی شکر کی پٹی بھی باندھنی تھی، پتہ چلتا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تیرے پاس ہے. حضرت جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے. ایک شخص زمین پہ لیٹا ہے. ذرا غور کرنا میری بات پر. اس شخص کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں، دونوں پیر بھی نہیں اور دونوں ہاتھ بھی نہیں. لوگ اس کے گرد کھڑے ہیں اور بندہ پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے مالک، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے. لوگ بڑے حیران دیکھ رہے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کس بات پہ حیران ہو؟ کہا حضرت جی حیران ہے کہ بندے کی آنکھیں بھی کوئی نہیں، دونوں ہاتھ کوئی نہیں، دونوں پیر کوئی. ذرا غور کرنا، جس کی ایک انگلی کٹی ہوتی ہے ساری توجہ اسی پہ رکھتا ہے. دونوں ہاتھ ہی نہیں، دونوں پیر ہی کوئی نہیں، آنکھوں سے نابینا ہے. یا اللہ شکر ہے. لوگ عرض کرنے لگے حضور اس بندے کے حال پر حیران ہے کہ آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی، شکر شکر پکار رہا. جناب عیسیٰ قریب گئے اور اس کے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہنے لگے کس بات پہ شکر کر رہے ہو؟ نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آنکھیں ہیں. کہنے لگا حضور کوئی عرض نہیں، ہاتھ نہیں، آنکھیں نہیں، پیر نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، گھر نہیں، پر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے مجھے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی ہوئی ہے. حضور میں صاحب ایمان ہوں. شکر کی بات نہیں کہ اتنے سارے کافروں میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور حضور آپ پوچھ رہے ہیں شکر کس بات کا؟ ان لوگوں کو بتائیں کہ جس کے سرانے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو وہ شکر ادا نہ کرے. میں بڑا شکر نہیں کہ میں جناب عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں، یہ مقام شکر نہیں. او بھائی شکر کا مقام ہے. اور دوسرا اخلاق ہے، تیسرا صبر کرنا. کیا کرنا؟ ہمارے ہاں صبر پتہ کیا ہے؟ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو مہینہ بھر سینہ کو بھی ہوئی معاذ اللہ، عورتوں نے کفریہ جملے بولے، بڑا کچھ کہا، بڑا کچھ. مہینے کے بعد پوچھا کیا حال ہے؟ کہتے صبر آ گیا. یہ صبر نہیں آیا، یہ زخم صحیح ہو گیا. صبر کس کو کہتے ہیں؟ مسلم شریف میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی. فرمایا این جب تجھے مصیبت کی خبر پہنچے اس وقت اگر تو صبر کرے پھر تو نے صبر کیا. اس وقت اگر تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون پھر تو صابر ہے. اگر 1.5 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد صبر نہیں آیا پھر تو زخم صحیح ہو گیا، پھر تو آنسویں خشک ہو گئے.